وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 861، آیت نمبر 128 اور 127 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا صرف دنیا ہی ہمارا مقصود واحد ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ لقد جاءکم رسول، دیکھو تمہارے پاس آیا ہے ایک ایسا رسول جو خود تم ہی میں سے ہے، من انفسکم، تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں شاق گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے جو چیز تمہیں نقصان میں ڈالے، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کا وہ حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر
تم نے اپنا رخ پھیر لیا اس سے، فقل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، علیہ توکلت، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سامعین کرام، آخری 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ ایک تو وہ میرا پرانا شکوہ ہے ہم اپنی قوم سے، ہم سب لوگ ایسے ہیں کہ اس قرآن کو ایک روایتی طور پہ ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں روایتی طور پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی ایک ایک آیت میرے لیے اور آپ کے لیے باعث نصیحت ہے، اور اس میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ 2 آیات جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، تو آپ دیکھیں عام طور پہ تو سارے قرآن کے متعلق ہمارا یہ ایک رویہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، وہ میں آپ کو بار بار بیان کر بھی چکا ہوں، کرتا بھی رہوں گا، لیکن فی الوقت میں آپ سے میری درخواست ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے، ان 2 آیات کو سمجھنے کے لیے آپ پورے یعنی تناظر میں دیکھیں۔ اس میں جو پہلا حصہ تھا، آدھی صورت تو وہ نازل ہوئی تھی مکے میں، یعنی پہلا حصہ جو تھا وہ اس کا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی وہ 8 ہجری 9 ہجری کا تھا، اور یہ غزوہ تبوک کا جو دوسرا حصہ تھا، اور یہ منافقوں کے بارے میں تھا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، اور وہ سب ہم نے تفصیلاً مضمون پڑھا، اور وہ منافق کون تھے؟ وہ اس وقت 2020 کے منافق تھے، یعنی اسی طرح منافق تھے جس طرح ہم ہیں، ہمارے دل میں بھی ایمان نہیں ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھیں ہمیں اسلام کی کوئی جستجو نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، کہ ہم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی حقیقت کو تو سمجھیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت معاشرے میں۔ ہم سب دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے دل، یعنی ہمارا دل جو ہے اس عمل کی بدولت ہمارا دل عرش الہی بن جائے دنیا میں، اور دنیا میں اللہ کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے۔ یہ میں دیکھیں ساری باتیں دنیا میں کہہ رہا ہوں، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے۔ اور یہ اگر آپ سوچیں، اور یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، یعنی بہت عظیم الشان مراتب ہیں، کہ اگر دنیا ہی میں آپ کا دل عرش الہی بن جائے، اور بن سکتا ہے، یعنی اس میں اہلیت ہے، ہر انسان مرد ہو یا عورت، اس کا دل عرش الہی بننے کے قابل ہے۔ دیکھیں ایک پلاسٹک کا برتن ہے، میں آپ کو مجبوراً ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں۔ آپ چائے بنانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، ایک پلاسٹک کا برتن ہے، پتیلی کی شکل کا آتے ہیں ایسے، اور اس میں اور کوئی برتن ہے نہیں، پلاسٹک کا برتن ہے، چولہا، باقی سب کچھ چیز ہیں، برتن پلاسٹک کا ہے، تو بنا لیں گے آپ پلاسٹک کے برتن میں چائے، بن جائے گی؟ کبھی نہیں بنے گی۔ وہ تو سیکنڈوں میں جو ہے آپ گرم یعنی آگ پہ رکھے، سیکنڈوں میں وہ پگھل جائے گا۔ اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں
صلاحیت نہیں ہے. یا ایک آپ یعنی دوسری مثال میں اگر آپ دے دوں کہ آم کے پودے سے آپ کاٹن اگانا چاہتی ہیں یا مکئی اگانا چاہتی ہیں، آم کی گٹلی بو دیں اور اس سے آپ توقع کریں کہ اس سے انگور بن جائیں گے، انگور اگائیں گے آم کی گٹلی، یا کھجور کی گٹلی آپ دبا دیں اور یہ توقع رکھیں کہ اس سے انار اگائے گا. لیکن صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، پھر اس کو اس کی صلاحیت دی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنا کام جانتی ہے کہ اسے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے. اب عام ایک مکھی جو بڑی، اس سے بڑی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، شہد کی مکھی سے بڑی مکھیاں. تو اگر کوئی یہ سوچے، کوئی بے وقوف یہ سوچے کہ یار میں مثال کے طور پہ مکھیوں کا بازار ہے، اس میں مکھیاں بک رہی ہیں، شہد کی مکھیاں بھی ہیں اور بکسے وغیرہ بکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ، لیکن اس میں کچھ بکسے ہیں، کچھ ایسے پنجرے ہیں جس میں بڑی مکھیاں بند ہیں، اور وہ تقریباً ایک بڑا بکسہ ہے، 5000 مکھیاں ہیں، بڑی والی، جو شہد کی نہیں ہے. اور تو کوئی بے وقوف آدمی جا کے کہے کہ بھئی میں تو ان مکھیوں سے، بڑی مکھیوں سے جو شہد کی نہیں ہے، جسامت میں بڑی ہیں محض، تو ان سے یہ میں ان سے شہد کے چھتے میں رکھوں گا اور یہ شہد بنائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دیتا ہوں، مجھے خود بھی یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں آسان مضمون یعنی ایک آسان مضمون جس کے لیے کوئی مثال کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے میں مثالیں بیان کروں. تو یہ بات جو میں نے آپ کو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا دل عرش الہی بن سکتا ہے، قلب المومن عرش الرحمن، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان باتوں پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اور بہت سے ہم میں سے لوگ، بلکہ اکثریت یہ چیز ناممکن سمجھتی ہے آج بھی. کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں ایسی باتیں، میں کرتا بھی رہتا ہوں، پھر اور لوگوں سے سنتا بھی رہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہوتا، اور پھر لوگ تیار بھی نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں بھئی یہ کام بہت آسان ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے، آمادہ ہی نہیں ہوتے. لوگ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اپنے اپنے خیال میں ہر ایک زندگی گزار رہے. تو یہ یعنی تھوڑی سی تکلیف دہ صورتحال ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، غالب ہو سکتے ہیں، دل ہمارا عرش الہی بن سکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. دل کا ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، اور ایک اچھی زندگی اللہ. یہ میں انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں. اجتماعی طور پہ تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور یہ بات بھی میں ساتھ نوٹ کرا دوں آپ کو کہ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے. اجتماعی مذہب ہے. لا اسلام الا بالجماع. اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا. اسلام تو جماعت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. ایک امت، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. یہ ایک امت ہے تمہاری اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو. تو اب میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہاں یہ مضمون میں ایک خلاصہ، اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مضمون دیکھیں اپنے لیے سمجھیں. اب میں تھوڑے سے نقاط آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. ان دو آیات میں
ہم تو سارے قرآن سے ہم نے پیٹ پھیر لی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا میں ہم آتے ہیں کہ ہم اگر تم اپنا رخ پھیر لو. بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پیٹ نہیں پھیرنی چاہیے، رخ نہیں پھیرنا چاہیے. اب اس میں رسول کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے لَقَدْ جَاءَكُمْ. اب اس میں ایک یعنی چونکہ آج اجتماعیت نہیں ہے مسلمانوں کی، اور انفرادی طور پہ میں یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ انفرادی طور پہ لیں اس آیت کو، آپ اپنے لیے سمجھیں، اپنے لیے قبول کریں، اپنے لیے اس میں سبق ڈھونڈیں. حالانکہ باوجود اس کے کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور شان نزول کے حساب سے اور آج بھی یعنی اجتماعی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے کہ اے 2020 کے نام نہاد مسلمانوں، صرف زبانی طور پر رسمی طور پر کلمہ پڑھنے والوں، ایسی بات نہیں ہے جو کہ تم سوچ رہے ہو. تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اور تم نے جو رویہ اختیار کر لیا ہے بے اعتنائی کا اور اللہ کے دین سے پھر جانے کا اور اس کو قبول نہ کرنے کا جو رویہ، تو یہ تو تمہارے نقصان کا باعث ہے. تو ایک رسول آیا ہے عظیم الشان تمہارے لیے، اور تمہاری طرح کا انسان ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے بات چیت نہ کر سکو، اس سے رابطہ نہ رکھ سکو. وہ ایک انسان ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہو، آپ اس سے پوچھ سکتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان اگر تم نے دیکھیں یہ دو آیاتیں تقریباً مضمون ایک ہے. ایک میں جو ہے یعنی دوسری آیت میں فَإِن تَوَلَّوْا ہے، اگر تم نے رخ پھیر لیا. میں ویسے ہی آپ کو دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس یعنی جو آیت نمبر 128 ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس کو آپ یہ دوسری آیت 129 نمبر آیت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول ہدایت لے کے آئے اور انسان کی طرف یعنی انسانوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن اگر ہم رخ پھیر لیں تو یہ رخ پھیرنا جو ہے یہ ان کو بڑا گران گزرتا ہے، کیونکہ رخ پھیرنے میں تو رسول کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، داعی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن رخ پھیرنے کے وجہ سے جو وبال دنیا اور آخرت میں اس کا ہم سامنا کرنے والے ہیں، یا جو اس کا تو عملی طور پہ ہمیں سامنا ہے، کیونکہ مسلمان امت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے. تو اب یہ نقصان جو ہو رہا ہے ہمارا دنیا اور آخرت کا، یہ تو نقصان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، یہاں یعنی عزیز علیہ ما عنتم، کیا چیز گراں گزرتی ہے، یعنی ان پہ کیا چیز شاق گزرتی ہے. عزیز عنتم، عزیز علیہ، ان پر بڑا شاق گزرتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے، تمہارے نقصان پر وہ خفا ہوتے ہیں، بڑا بھاری گزرتا ہے ان پر. اب یہ بھاری کس چیز پہ، کیا چیز نقصان ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ آیت نمبر 129 میں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم رخ پھیر لو اس سے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا میں تھوڑی سی اگر آپ توجہ رکھیں، مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں یہ قرآن کو صحیح اس کی روح کے مطابق سمجھنا بھی بڑی بات ہے سامنے کرام. تو وہی میں کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول پر جو عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہیں میں سے ہیں، ان پر تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، وہ خفا ہوتے ہیں.
جو چیز تمہیں نقصان میں ڈالتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نقصان میں کیا چیز ڈالتی ہے؟ انسان اگر ہدایت سے منہ موڑ لے فَإِن تَوَلَّوْا، انسان اگر یہ نہیں دیکھیں، انسان کی کامیابی کے صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ ہدایت خدا بندی کو قبول کر لے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے آج ہدایت خدا بندی سے منہ موڑ لیا ہے، تولو، ہم مڑ چکے ہیں، ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف۔ ظاہر ہی ہمارا اب قبلہ اور کعبہ ہے، ظاہر ہی دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، ہمیں مقصود ہے، ہمیں محبوب ہے، ہمارا مطلوب ہے دنیا۔ اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں۔ دیکھیں، دھوکے میں اپنے آپ کو نہ رکھیں، یا تو سچا اسلام قبول کر لیں اور آپ سچے مسلمان بن جائیں اور خالص توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یا وہ دوغلا پن جو ہم نے عام طور پہ ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اسلام کو نہ جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضے جانتے ہیں، نہ تقاضے سمجھنا چاہتے ہیں، نہ پورے کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ لیکن عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہیں تمہاری کامیابی کا حریص ہے۔ دیکھیں، ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں، یعنی رسول جو آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ آپ دیکھیں رسول نے کیا زندگی گزاری، دنیا کے تو وہ طالب نہیں رہے۔ اپنے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ مالی ولی دنیا کو انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم رہا، میری تمہاری دنیا سے کیا تعلق۔ اللہ کے رسول فرماتے مالی ولی دنیا کو، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک سوار تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکا، پھر چل دیا۔ پھر ہمیں بھی اللہ کے رسول یہ ایک طریقہ کار سمجھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، تم دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہو۔ غریب یہ اردو میں والا غریب نہیں ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، اجنبیوں کی طرح رہو۔ اب دیکھیں، بڑا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یعنی جوامع الکلم دیے گئے تھے، حکمت، ہر بات ان کی حکمت سے بھرپور تھی۔ اوتی تو جوامع الکلم۔ غریب کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک بستی میں جاتے ہیں، کسی بھی بستی میں، کسی شہر جاتے ہیں تو وہاں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان ایک کام کے لیے آیا ہے، باقی دنیا اس کے لیے یہ غیر ہے، جو اس کا کام ہے بس وہ اس کا اپنا ہے۔ دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، اور یہ جو خواہشات دنیا ہے اور جو مرغوبات دنیا ہیں، مرغوبات نفس ہیں، اس کو کیا لینا دینا اس سے؟ وہاں چلیں گے، سالانہ چھٹیاں بینکاک میں گزاریں گے، بینکاک سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تھائی لینڈ ہے، بینکاک ہے، تاج محل جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ دیکھیں، میں ویسی باتیں کر رہا ہوں، ہم تو سارا یہ بس خالص دنیا دار ہیں، خالص سیر سپاٹے، پکنکیں، اور آپ دیکھ لیں ہم نے کتنا مشغولے اپنے لیے بنائے ہوئے۔ یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، اور یہ میرے بچے کی سالگرہ ہے، اور یہ فلانے کی سالگرہ ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں ہم نے قدم قدم پہ اپنے لیے کچھ مصروفیات ڈھونڈ لی ہیں۔ اب ویڈنگ اینیورسری کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہے یا حرام ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن فضول زندگی گزارنا حرام ہے، یہ ایک بات میں ضرور کہوں گا۔ فضول زندگی گزارنا، بے مقصد کام کرنا، یہ آپ کے لیے خود ناجائز ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، خوابوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اور اب میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا لاہور میں،
تو وہاں کے 2-3 دکاندار تھے، اور ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. تو اب 2-4 دوست جمع کہ بھئی آج مچھلی کھائیں گے اور وزیر آباد جا کے کھائیں گے. وہاں مچھلی ملتی ہے مشکا، بڑی اچھی بناتا ہے، بڑی، آج جائیں گے وہاں کھانے. اب یہ دیکھیں، یہ سفر اور جو وقت ضائع کرنا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارا تو اور کام نہیں ہے، اور آپ اپنی جو مشغولیات ہیں دنیا میں، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، بس آپ کا سارا رونا دھونا جو ہے بس دنیا ہے، غم خوشی ساری دنیا ہی کے بارے میں ہے. تو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے آپ غم مناتے ہیں، کسی طریقے سے آپ خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ کی پریشانیاں، اپنی پریشانیاں دیکھ لیں، اپنی توقعات دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں کہ آپ سارا جو ہے وہ دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور دنیا ہی آپ کی منزل بن گئی ہے. دنیا آپ کی منزل ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، اور دنیا ہی آپ کو مطلوب ہے. تو دیکھیں، رسول تو اس لیے نہیں آیا. رسول نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ گویا کہ ایک سوار تھوڑا سستانے کے لیے ایک جگہ رکا اور پھر چل لیا. پھر ہمیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک اجنبی، او کعابری سبیل، یا راستے پر ایک چلنے والے، ایک راستے پر چلنے والے، بس. تو اس کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا. لیکن ہم نے تو اس دنیا میں، دیکھیں یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اور قرآن نصیحت کے لیے. ہم نے تو اس دنیا کو ایک سیرگاہ سمجھ لیا ہے، ایک عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے. آپ اپنی دیکھ لیں، فیس بک سے ہمارا تعلق رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، لوگ دعائیں بھجواتے رہتے ہیں، اور ساری کی ساری آپ کی دعائیں ظاہر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے بچائے، ایک پرآسائش زندگی دے، ایک پرسکون زندگی دے. یہ ساری آپ دعائیں دیکھ لیں. کبھی میں نے یہ دعا نہیں پڑھی فیس بک پہ کسی کی بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی رضا کے کام لے، اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. یہ دعا میں نے کہیں بھی نہیں سنی. تو یہ دیکھیں، ہماری ذہنیت جو ہے وہ خالص دنیا دارانہ ہے، دنیا ہی کے ہم بندے ہیں. اور یہ بڑی میں کہہ رہا ہوں شرمناک بات بھی ہے، افسوسناک بات بھی ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اب اس صورت میں، اس تمام صورتحال میں جو کہ ہم نے اپنے لیے ایک بنایا ہوا، ایک رہنے کا ایک ڈھنگ بنایا ہوا، یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے، بڑا ہی نقصان دہ ہے. اب دیکھیں، انسان بنا کسی تیاری کے آخرت اور اصلی زندگی میں قدم رکھتے تو یہ تو بڑا ہی تکلیف دہ، اگرچہ ہمیں یقین نہیں ہے آخرت پہ، لیکن بنا کسی تیاری کے ہو تو یہی رہا ہے کہ ہم آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. ساری تیاری، ساری کوشش، ساری خواہشات، ساری امیدیں دنیا کے ساتھ ہماری وابستہ ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ترجمہ سنا دیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے عظیم الشان جو خود تم ہی میں سے ہے.
عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بڑا شاق ہے۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے لیے وہ حریص ہے، تمہارا فائدہ چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ ہے ہمارا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔